تھوڑی کرتا ہے، اللہ کے لفظ تو نہیں ہے. قرآن تو خیال خدا ہے اور لفظ رسول ہے. اس وقت بھی لوگوں نے کہا، آج بھی لوگوں نے کہا، آج کے دور میں بھی کہا، حضرت پرویز نے بھی کہا، سب لوگوں نے جو آج کی جدید عقل کے مالک ہیں وہ لوگ آج بھی اس چیز کو سوچ نہیں سکتے قرآن نہیں ہو سکتا، اللہ میاں کے لفظ نہیں ہو سکتے. اور دوسری طرف خدا صرف اسی بات کا دعوے دار ہے کہ لفظ میرے. Now you got to trust either God، کیونکہ اگر یہ آپ ٹرسٹ کر لیں کہ یہ آیات الہی لفظ خدا نہیں ہے، یہ لوکل نہیں ہے، یہ لوکل نہیں ہے، کوئی آیت الہی لوکل نہیں ہے. اگر یہ پیغمبر کے زمانے تک کے لفظ ہیں تو پھر یہ اتنے گراں قدر لفظ نہیں ہو سکتے کہ اس وقت کے زمانے تک ایگزیکٹلی ویسے ہی پورے ہوں، اپنے لفظ کی صحت میں پورے ہوں. اِنَّا زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سمایا. پھر اللہ نے کہا یہ آسمان ہے کیا، یہ کائنات ہے کیا؟ کہا کہ یہ میرا کما والسماء ہے، کہ ہم نے کائنات کو بنایا بِأَيْدِهِمْ، اپنے زور بازو سے، اپنے ہاتھوں سے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کائنات کو وسیع تر کر رہے ہیں. خاتون حضرات، قرآن حکیم میں اللہ کہتا ہے ہم اس کائنات کو وسیع تر کر رہے ہیں. اگر یہ لفظ موسعون نہ ہو، اگر یہ لفظ کسی انسان کا نہ ہو اور اللہ کا نہ ہو، تو تھرو آؤٹ دی سینچریز جو ایک متشابہ لفظ رہا ہے وہ آج کے دن میں ایگزیکٹلی ویسے ہی کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ کہ آج اگر آپ یہ کہیں کہ دی ورلڈ، دی یونیورس از ایکسپینڈنگ، اور اللہ پہلے یہ کہہ چکا ہو کہ اِنَّا لَمُوسِعُونَ، تو لگتا ایسے ہے کہ آپ قرآنی لفظ کا ترجمہ کر رہے ہو، لگتا ایسے. اگر یہ اللہ کا لفظ نہ ہوتا تو 1500 برس کی لینگویج کا ٹیسٹ کبھی بھی یہ نہ ہوتا. آپ کو پتا ہے تھوڑی سے پہلے انگریزی کیسی تھی، آپ کو پتا ہے تھوڑا سا عرصہ پہلے فارسی کیسی تھی. دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو اس وقت موجود ہو جو آج سے 16ویں صدی میں جیسے بولی جاتی تھی آج آپ کو اسی طرح سمجھ آ جائے. یہ ممکن اتنا فرق پڑ جاتا 15ویں اور 16ویں صدی کے 64 میں اور آج کی انگریزی میں کتنا فرق ہے. آپ میں سے جو انگریزی کے طالب علم جو لٹریچر کے تھا ان کو پتا ہے کہ شاید آپ پراپرلی وہ لینگویج آپ پڑھ بھی نہیں سکتے جو 15ویں صدی کی انگریزی. وان ڈاٹ اپریل ود شوری سٹے the drifte of March, hath pursued to the rutte, and drifte every mead with swish liquor, of which were two engendered is the floor. چوسر کہتا ہے. اب بتائیے کیا خرافات ہے یہ؟ Can you understand this English today? You cannot. جو لینگویج ہر روز بدلتی ہے. اس نے کہنا تھا کہ on sin a big marmal he had, تو اس نے کہا on sin a marmal had he. اب بڑا سوچنا پڑے گا. Maybe today the origin of the same word relates to the old language, but it's not possible, it's not easy کہ آج کے ماحول میں آپ وہ انگریزی دنیا کی سب سے بڑی مہذب زبان جسے آپ فضول، جس کی وجہ سے آپ فضول انٹلیکچوئل بنے ہوئے ہو، وہ تو آپ کو 200 سال پہلے کی لینگویج ہی نہیں سمجھ آئے گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے. اور خاتون حضرات اللہ کی بات سن لیجیے بڑی امپورٹنٹ، جس میں بھی این آئی اوپنر فار یو کہ الف لام را. فرمایا الف لام را کتاب احکمت، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیما خبیر. کتاب ہے جس کی ہر آیت جانچ پرکھ کے محکم کی گئی اور پھر یہ علم سے ایکسپلین ہوگی.
نادانستگی سے نہیں ہوگی، مکتبوں کے ملا سے نہیں ہوگی، یہ میں بتا دوں۔ بے انداز علم چاہیے ہوگا اللہ کی کسی بھی آیت کی تفسیر کرنے کے لیے۔ خاتون حضرات، بر صغیر میں ان بڑے بڑے علماء کا ذرا سٹینڈرڈ آف نالج دیکھ لیجیے۔ ہم بدنام ہوئے، ہم نے اللہ کو بدنام کیا، قرآن کو بدنام کیا۔ کیوں کیا؟ کہ کارل سیگان اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اسلام بحیثیت ایک مذہب کے سائنس کے بڑا خلاف ہے۔ پوچھو بھائی کارل سیگان تمہیں کہاں سے یہ الہام ہوا ہے؟ پوچھو کہ کہاں سے تمہیں الہام ہوا ہے کہ اسلام سائنس کے خلاف ہے؟ وہ جو رب کریم کہہ رہا ہے کہ یوت الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہوں سائنس دے دیتا ہوں، حکمت ہے۔ اگر سائنس کا ایک نارمل ترجمہ بھی آپ کرو گے تو حکمت ہی کرو گے نا۔ تو اللہ تو کہتا ہے یوت الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہوں حکمت دے دیتا ہوں۔ ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے میں نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کر دی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، تم اسے یاد بڑا کم کرتے، اسے پھر عقل والوں کے علاوہ کون یاد کرے؟ اللہ کہتا ہے کہ عقل والوں کے سوا اسے کون یاد کرتا؟ خاتون حضرات، مگر سوال یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیما خبیر، نام جو استعمال کیے، جاننے والا حکمت والا رب ہے، اس نے ہر آیت کو محکم کیا ہے۔ ایک عرصے کے لیے ایک شخص کو حکم سنا دینا، اس میں کیا احکام استحکام آیت پایا جاتا ہے؟ خاتون حضرات، یہ جملہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ اگر آپ 1500 برس پہلے اس لینگویج کا یہ لفظ بولا جاتا تو جس طرح اس وقت کے لوگ سمجھتے، آج 1500 برس کے بعد بھی یہ لوگ اسے اسی طرح سمجھتے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ قرآن کی ہر آیت زمان و مکان کے تصرف سے آزاد ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ زبان درجہ بدرجہ اوقات کے ساتھ، زمانوں کے ساتھ، لینگویج کے ڈفرینسز کے ساتھ، اقوام عالم کی چینجز کے ساتھ بدلتی ہوئی آج بھی اسی طرح روشن کلین، اس پہ کوئی تصرف نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیات پر نہیں تصرف ہو سکتا، اس کے معنی پہ حضرات تصرف کریں۔